آخری جناب عثمان ابن عفان کی شان کا ایک حوالہ دے کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس موضوع کا ہم مکمل کریں گے۔ 9 ہجری کا معرکہ ہوا، تبوک کا معرکہ، یہ اسلامی تاریخ کا مشکل ترین معرکہ تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، بدر میں مشکل تھی، 313 تھے، مقابلہ 1000 سے زائد لوگوں سے تھا، باقی معرکوں میں مشکل تھی، لیکن ان معرکوں کو اللہ نے مشکل نہیں کہا۔ اللہ کے قرآن نے مشکل معرکہ کہا ہے تو غزوہ تبوک کو کہا ہے۔ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ کس لیے مشکل تھا؟ یہ اس لیے مشکل تھا کہ پہلی دفعہ بین الاقوامی طاقت سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ پہلے مقابلے عرب لوگوں سے ہوتے تھے، اپنے علاقے کے لوگوں سے زیادہ تر ہو رہے تھے۔ جب اسلامی سلطنت پھیلی، مکہ بھی فتح ہو گیا اور عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو جو اس دور کی سپر پاور تھی رومن امپائر، انہوں نے سوچا، ان کی سرحدیں عرب تک پہنچتی تھیں کہ اگر یہ پھیلتے گئے تو یہ تو پھر ہماری طرف بھی آئیں گے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مدنی ریاست کو، اسلامی ریاست کو شروع میں دبا دیا جائے، اور ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں کی افواج تیار کر رہے تھے، اور باقاعدہ رومن امپائر کا بادشاہ اس نے اعلان کیا تھا کہ تیاری کرو مسلمانوں سے لڑنے کی، میں خود اس معرکے کی قیادت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ خبریں پہنچ چکی تھیں۔ جب آپ تک یہ اطلاعات پہنچی، مدینہ منورہ میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا تھا، خوف و ہراس کا ماحول تھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جناب عمر ابن الخطاب اور ان کے ایک ساتھی دونوں باری باری اللہ کی پیغمبر کی حدیثیں سن کے شام کو ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ جناب عمر کہتے ہیں، ایک دن میرا وہ انصاری پڑوسی اور ہمسایہ دوڑا آیا، کہنے لگا افتح افتح زارا باب الشدہ، زور سے دروازہ کھٹکایا، کہنے لگا کھولو کھولو کھولو۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اندر سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں، میں نے کہا جاء الغسانی، رومیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کوئی غیر معمولی حرکت ہوتی تو صحابہ کہتے کہیں رومیوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ 9 ہجری میں آپ نے اعلان کر دیا، سب اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی پیچھے نہ رہے۔ جب اعلان ہوا اس وقت جیش الاسرہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ان میں سے اکثر ذمہ دار تھے، اور ان کی کھجور کی فصلیں اور ساری فصلیں بالکل پک کے تیار تھیں اور اتارنے کا موقع تھا۔ آپ میں سے بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں فصل اتارنے کا موقع ہو، 6 ماہ کی سال کی محنت ہو، اور بالکل پک کے فصل تیار ہو، تو آپ کو کہا جائے کہ چلو سفر پہ نکلنا ہے، اور سفر بھی ہو جو مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، تبوک۔ آپ نے کہا وہاں پہنچیں گے، وہاں جا کے ان کی سرحدات شروع ہوتی ہوں گی، کہ وہاں ان سے جا کے ٹکر لیں گے، مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ اس لیے بھی مشکل، گرمی بہت تھی، اس لیے بھی مشکل، باہر نکلنا ہی مشکل تھا، اس لیے بھی مشکل، فصلیں پک کے تیار تھیں، حتیٰ
حتیٰ کہ منافق صفت لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے. اور یہ دوسرا وہ غزوہ ہے جس کا سورہ توبہ میں اللہ نے 20 آیات میں مفصل تذکرہ کیا ہے اور منافقین کی علامتیں بتائی ہیں. منافق کون ہوتے ہیں, سچے اور مخلص کون ہوتے ہیں. سورہ توبہ منافقوں کے پردے چاک کرنے والی سورت ہے. اللہ رب العزت نے کہا منافق ایک دوسرے سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر, گرمی بہت ہے نہ جاؤ باہر. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دو یہ گرمی کچھ نہیں ہے, جہنم کی گرمی بہت ہے. اس گرمی کو یاد کرو. بہانے بنائے منافقوں نے آ کے, کہا اللہ کے نبی یہ مجبوری ہے, قسمیں اٹھائیں اللہ کی قسم یہ مجبوری, اللہ کی قسم یہ مجبوری, اللہ کی قسم یہ مجبوری. جاء المعذرون من الاعراب, آپ نے کہہ دیا تھا دائیں بائیں سے بھی سب جمع ہو جائیں, اکٹھا قافلہ جائے گا. وہ بھی آ کے بہانے بنانے لگے. جو مخلص قسم کے لوگ تھے وہ بغلے بجانے لگے, خوشیوں کے ترانے گانے لگے کہ اللہ کی راہوں میں شہادتوں کا موقع ملے گا. جناب ابوبکر صدیق, جناب عمر فاروق, دیگر صحابہ کرام, جب اللہ کے پیغمبر نے تبوک کے معرکے کا اعلان کیا تو صحابہ کی کیفیت یہ تھی, آ کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے سب کچھ نچھاور کر رہے تھے. آپ کو اندازہ تھا 30,000 صحابہ جہاد کے لیے جمع ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 30,000 لوگوں نے 600 کلومیٹر کا فاصلہ کرنا ہے, پیدل ہو نہیں سکتا, سواریاں موجود نہیں ہیں, نہ اونٹ نہ گھوڑے, نہ تلواریں نہ زریں, نہ زاد راہ نہ سفر خرچ. 30,000 لوگوں کو کھانا کھلانا, ان کی سواریوں کا انتظام, 600 کلومیٹر تک ان کو لے کے جانا, پھر آگے لاکھوں کی افواج سے مقابلہ کرنا, زیریں اور تلواریں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم 18 لوگ باری باری ایک ایک گھوڑے پہ سفر کیا کرتے تھے. 18 لوگوں کے لیے ایک گھوڑا. جوتے ٹوٹے, خون بہے, زادرا ختم, پتے کھا کھا کے گزارا کیا, کھجوریں ختم, گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا. یہ جیش الاسرا ہے, یہ مشکل ترین غزوہ ہے. اس نے منافقوں کو سچے مومنوں کو الگ کر دیا تھا. آپ نے اعلان کیا مدد کرو, اسلامی ریاست کمزور ہے. کیا ہوتی ہے مدینہ منورہ کی ریاست؟ معاشی حالات جہاد سے مضبوط ہوتے ہیں, عزت ملتی ہے, وقار ملتا ہے, سر بلند ہوتے ہیں, معیشت کو بعد میں دیکھا جاتا ہے, عزت اور وقار کو, سرحدوں کی حفاظت کو پہلے دیکھا جاتا ہے. پاس کچھ موجود نہیں. صحابہ سے کہا اسلامی ریاست کی مدد کرو, ڈونیشن دو. جناب ابو بکر آئے, کہا سب کچھ اللہ کے قدموں میں, اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کیا. کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیارے نبی جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے, گھر میں بس محبتیں ہی بچی ہیں. عمر فاروق کیا لے کے آئے ہو؟ آدھا سامان لے کے آ گیا ہوں. صحابہ آ رہے ہیں, لیکن سب سے بنیادی کردار اس کے اندر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا تھا. آئے 100 اونٹ, 200 اونٹ, 300 اونٹ, 400 اونٹ, 500 اونٹ, 600, 700, 800, 900, 1000 بأحلابها وأقطابها بأحلاسها وأقطابها.
حتى لم يدع اقالا ولا خبالا. امام زہری رحمہ اللہ نے کہا، امام قتادہ نے کہا، امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام قتادہ نے کہا جناب عثمان ابن عفان نے غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 اونٹ پالان سمیت، زروں سمیت، سامان سمیت، لگاموں سمیت اور ان کے اوپر رکھنے والے سادو سامان سمیت اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں آ کے ڈھیر کر کے قربان کر دیا. پھر واپس گھر گئے، پھر اپنے سونے کے ذخیرے اکٹھے کیے، 1000 دینار یوں اپنی آستین میں ڈال کے اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں ڈالا. اللہ کے پیغمبر اتنے خوش ہوئے، جناب عثمان ابن عفان کے سونے کے سکوں کو اپنی گود مبارک میں یوں پکڑ پکڑ کے حرکت دے رہے تھے. 1000 دینار آپ کو پتا کتنا بنتا ہے؟ یہ کہنا آسان ہے. 1000 اونٹ، 1000 دینار، ایک دینار تقریباً 425 گرام کا بنتا ہے. 425 گرام کو آپ 1000 سے ضرب دیں، 4.25 کلو سونا، اس کے ڈھالے ہوئے سکے. ایک دینار میں تو 2 بکریاں آ جاتی تھی. ایک دینار میں اس دور کے اندر 2 بکریاں قربانی کے قابل خریدی جا سکتی تھی. 1000 دینار، 4.25 کلو تقریباً سونے کے سکے اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں آ کے ڈالے. اللہ کے پیغمبر اتنے خوش ہوئے، کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد ساری زندگی تو کوئی نیکی بھی نہ کرے تو آج مشکل ترین مرحلے میں جو تو نے دین کی مدد کی ہے تیری نجات کے لیے اتنی ہی کافی ہے. عثمان آج کے بعد ساری زندگی تجھ سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ہوتی رہیں تو نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے کہ تیری آئندہ کی غلطیوں کا بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہیں عثمان ابن عفان. منافقوں نے ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، یہ خلیفہ کیسے بنے، کیسے شہید کیے گئے، اور آج تک یہ کتنے مظلوم ہیں، اور ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا تاریخ میں ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے. اے اللہ، ہم تیرے نبی کے صحابی عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے قدموں میں جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.